ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا کے لوگ ہیں اگر ان کے دل میں خدا کی روح ہے لیکن ان کے دل بند ہیں، یعنی کھلتے نہیں ہیں، ان میں خاکساری نہیں آتی، ان میں انکساری نہیں آتی، حلیم نہیں ہوتے، تو بے شک وہ کہتے ہیں کہ خدا کا روح ہم میں ہے لیکن کاموں سے تو وہ الٹا کام ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یرمیہ 4 باب اس کی 4 آیت میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند کہتا ہے یرمیہ کے وسیلے سے، آپ پڑھیں یرمیہ 4 باب اس کی 4 آیت۔ اے یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں، خداوند کے لیے اپنا ختنہ کراؤ، ہاں اپنے دل کا ختنہ کراؤ، تا نہ ہو کہ تمہاری بدعمالی کے باعث سے میرا قہر آگ کی مانند شعلہ زن ہو اور ایسا بھڑکے کہ کوئی بجھا نہ سکے۔ آمین۔ یعنی کہ یہاں خداوند فرماتا ہے، یہ مکاشفہ ہم پر ظاہر کیا ہے خدا نے کہ اے یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں، خداوند کے لیے اپنا ختنہ کراؤ، ہاں اپنے دل کا ختنہ کرو تاکہ تمہاری بدعمالی کے باعث سے میرا قہر آگ کی مانند شعلہ زن ہو اور ایسا بھڑکے کہ کوئی بجھا نہ سکے۔ یعنی کہ اپنی جو ویسے ختنہ کراتے ہو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اپنے دل کا ختنہ کرو، یعنی کہ الٹے سیدھے کام کرنے سے باز آ جاؤ، گناہ نہ کرو، تاکہ تمہاری بدعمالی یعنی کہ تمہارے غلط کام، زناکاریاں، حرام کاریاں، بدیاں، بدعتیں، ہر قسم کی الٹی سیدھی باتیں جو خدا کے کلام کے خلاف ہیں وہ نہ کرو، تاکہ میرا قہر تم پر نہ بھڑک آئے۔ یعنی کہ ہے تو ختنہ انہوں نے کیا ہے، خدا کے ساتھ انہوں نے کانٹریکٹ تو بنا لیا ہے، عہد تو باندھ لیا ختنہ کے وسیلے سے، لیکن کام الٹے سیدھے کر رہے ہیں، حرام کاریاں نہیں جا رہی، زنا کاریاں نہیں جا رہی، تو خدا کہتا ہے اس وجہ سے میں تم پر اپنا قہر نازل کروں گا۔ اسی طرح جب ہم روح القدس حاصل کر لیتے ہیں اور خدا کے ساتھ عہد بن جاتا ہے، خدا کے ساتھ ہمارا روح القدس کے وسیلے سے، مسیح کے خون کے وسیلے سے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ نہ کریں۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو خدا کا یہی کلام ہم پر آئے گا کہ تمہاری بدعمالی کے باعث میرا قہر آگ کی مانند شعلہ زن ہوگا اور ایسا بھڑکے گا کہ کوئی اسے بجھا نہیں سکے گا، ہم بہت مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ خدا چاہتا ہے کہ اپنے لوگوں کو بچانا چاہتا ہے، لیکن جب ہم اس کے کلام کو سن کر اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر وہی حال ہوگا اس آدمی کی طرح کہ جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا۔ اگر وہ کلام کو سنتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے تو یہ بہت خدا کی مہربانی ہے کہ اس کلیسیا یعنی اپوسٹولک فاؤنڈیشن، یہ منسٹری چرچ ہے، یہاں خدا اپنے مکاشفات کو ظاہر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ویژن دے رہا ہے، عجیب عجیب کام کر رہا ہے، بدلوؤں کو نکال رہا ہے، غیر زبانیں بولی جا رہی ہیں، ہر قسم کے جو گفٹ ہے یہاں کام کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی بہت ایک بڑی فتح ہے خداوند کی یہاں اس کلیسیا میں۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ختنہ صرف ظاہری نہ ہو بلکہ اپنے دل سے خداوند کی طرف رجوع جب ہم لائیں گے تو وہ اصل میں ہمارے دل کا ختنہ ہوگا۔ یعنی جب ہم ظاہری طور سے ختنہ کروا لیتے ہیں جیسے اسرائیلی کروا رہے ہیں اور ہمارے جو بھائی ہیں یہاں ہمارے ارد گرد وہ کروا رہے ہیں، لیکن دل سے خدا کی طرف رجوع نہیں ہم لاتے، تو پھر خدا یہاں اسٹفنس کے وسیلے سے کیا فرماتا ہے؟ اعمال 7 باب اعمال 7 باب 51 سے 53 آیت تک۔ اے گردن کشو اور دل اور کان کے نامختونوں، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو، جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو۔ نبیوں میں سے کس
کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا، انہوں نے تو اس راز باز کے آنے کی پیش خبری دینے والوں کو قتل کیا، اور اب تم اس کے پکڑوانے والے اور قاتل ہوئے۔ تم نے فرشتوں کی معرفت سے شریعت تو پائی پر عمل نہ کیا۔ آمین۔ یعنی کہ کہتا کیا ہے، گردن کشو، وہی پرانی بات کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ اسٹیفنس کو شہید کرنے والے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ تم وہی ہو، گردن کش ہو، قاتل ہو اور سنگسار کرتے ہو، کیونکہ خدا اصل میں ان کو پتا تھا کہ ہم شریعت کے متحد نہیں ہیں بلکہ ہم فضل کے متحد ہیں۔ سنگسار ختم کیا جانا چاہیے تھا اس وقت، کیونکہ مسیح نے اس عورت کو چھوڑ دیا تھا جو زنا کے وقت پکڑی گئی تھی، لیکن وہ فریسی یا جو بھی اس کے ساتھ تھا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، صرف عورت پر ظلم کرنا چاہتے تھے۔ تو کہتا کہ آئے گردن کشو اور دل اور کان کے نامختونوں، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے۔ یعنی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ تم جیسے پاک روح کی جو پرانے عہد نامے میں مخالفت کرتے تو اب نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح کی مخالفت کر رہے ہو، کیونکہ مسیح کے اندر وہی روح تھا جو روح القدس تھا، جو پرانے عہد نامے کا یہوہ خدا تھا۔ تو اب جب انہوں نے مسیح کی مخالفت کی تو اسٹیفنس نے روح کی ہدایت سے کہا کہ تم اب بھی کرتے ہو۔ ابھی تو روح القدس ان کے پاس نہیں تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح تھا جس کو انہوں نے صلیب پر دے دیا تھا، اور اس کا روح واپس آ گیا تھا، اور اسٹیفنس روح القدس سے بھرا ہوا تھا، اور وہ روح القدس کی مخالفت کر رہے تھے۔ خدا کے روح کی جو یسوع مسیح کا روح ہے اس کی مخالفت کر رہے تھے، کہ جو تم پہلے بھی کرتے تھے اور اب بھی کر رہے ہو۔ کہتا ہے انہوں نے تو اس راست باز کے آنے کی پیش خبری دینے والوں کو قتل کیا۔ یعنی جو راست باز تھا، جو خداوند یسوع مسیح تھا، جو خدا تھا، جسم میں آ چکا تھا، اس کی جو پیش خبری کرنے والے تھے، یعنی یوحنا بپتسمہ دینے والوں کو، اس کو بھی انہوں نے قتل کیا تھا۔ اور اب تم اس کے پکڑوانے والے اور قاتل ہوئے، تم نے فرشتوں کی معرفت سے شریعت تو پائی پر عمل نہ کیا۔ یہاں اسٹیفنس تھا، وہ ان کے منہ پر اصل میں یہ کہہ رہا تھا، ان کے منہ کے سامنے، کہ تم نے فرشتوں کی معرفت شریعت پائی تھی، خدا نے ڈائریکٹ تمہیں شریعت نہیں دی تھی۔ یہ بہت بڑا مکاشفہ ہے کہ خدا نے ڈائریکٹ ان کو شریعت نہیں دی تھی، خدا نے ڈائریکٹ ان سے آواز کے ذریعے، کلام فرشتوں کے ذریعے سے کیا تھا۔ خدا کی آواز، مسیح کہتا ہے کہ نہ تم نے باپ کی صورت دیکھی ہے اور نہ اس کی آواز سنی ہے۔ یعنی کہ اسٹیفنس ان کو کہہ رہا تھا تو تمہارے ساتھ خدا کا فرشتوں کے ذریعے تعلق ہے، خدا تمہارے ساتھ درمیان نہیں ہے۔ اصل میں فرشتہ تھا خدا کا جو ایز اے خدا کام کر رہا تھا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اگر آپ ظاہری طور پر خدا سے پیار کا دعویٰ کرتے مگر جو احکام اس نے دیے ان پر عمل نہیں کرتے اور اپنے دل سے خداوند کی طرف رجوع نہیں لاتے اور روح القدس اور پانی سے پیدا نہیں ہوتے تو خدا کی بات چیت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور ہمارے سارے دعوے وہ غلط ہے کہ خداوند ہم تیرے سے پیار کرتے ہیں، تجھ سے پیار کرتے ہیں، یہ سب دعوے غلط ہیں، کیونکہ جو خداوند چاہتا ہے ہم وہ نہیں کرتے۔ تو پھر مجھے پانی کی طلب ہے، میں کہتا ہوں جی مجھے پانی کا ایک گلاس دے دیں، آپ مجھے پانی نہیں دیتے، تو کہتے ہیں جی ہم آپ سے تو بہت پیار کرتے ہیں لیکن جو آپ یہ چیزیں کہہ رہے ہیں ہم آپ کی آواز نہیں سنیں گے، تو یہ تو میرے ساتھ دشمنی کرنے والی بات ہے۔ خدا کے ساتھ ہم دشمنی کرتے ہیں، جب خدا کہتا ہے کوئی بات تو ہم اس کی انسنی کر دیتے ہیں، جیسے اسٹیفنس نے کہا تھا کہ گردن کشو اور دل اور کان کے نامختونوں، تمہارے دل بھی دور ہے اور تمہارے کان جو سنتے ہیں ایک طرف سے سنتے ہو اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہو، یعنی کہ تم خدا کے کلام کو اپنے اندر نہیں رکھتے بلکہ اس کی مخالفت کرتے ہو۔ تو میں آپ سے میرے بھائیوں بہنوں عزیزوں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ جنہوں نے پانی کا بپتسمہ نہیں لیا اور روح القدس کا بپتسمہ نہیں لیا وہ تیاری کریں تاکہ آپ یہ لے لیں اور خدا کی مرضی کو پورا کریں، اور اس کے ساتھ آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ آسمان کے شہری بن جائیں گے، آپ آسمان پر جانے والے ہوں گے۔ خداوند اپنے مقدس کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پہ خداوند برکت بخشے۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔